جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام اسمی گرامی آتا ہے تو گلشن محبت کے تمام پھول مہکنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ سچی بات ہے کہ اگرچہ وہ پھول ہمیں نظر نہ آئیں لیکن اس کی جو خوشبو ہوتی ہے ہمارے دل و دماغ اور روح کو ایسے معطر کرتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سید العاشقین بھی کہا گیا، سید المحبین بھی کہا گیا اور سید المؤذنین بھی کہا گیا۔ سبحان۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، جیسے آپ کا نام بلال ہے، آپ کے اگر والد کو دیکھا جائے تو ان کا نام رباح ہے، اور آپ کی والدہ کو دیکھا جائے تو ان کا نام حمامہ ہے۔ صحیح۔ آپ حبشی النسل ہیں اور غلام ابن غلام تھے۔ یہ قبیلہ تھا ایک جس کو جمح، جیم میم ہا، اس قبیلے کے غلام تھے آپ کے والد۔ اور اس کے بعد یہ جو امیہ بن خلف ہے یہ پہلے مشرک و کافر تھا اور اس کے بعد یہ منافقین کے صف میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے غلام تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ آپ کی طبیعت میں جیسے عام لوگ ایک تیزی رکھتے ہیں، یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ بڑے ذہین و فتین ہوتے ہیں، یا پھر سمجھ لیں کہ ان کی طبیعت میں ترشی ہوتی ہے، یہ کوئی چیز آپ کی طبیعت میں نہیں تھی۔ آسان لفظوں میں کہوں کیا تھا آپ کی طبیعت میں؟ آپ کی طبیعت کے اندر صوفیت تھی، صوفی منج تھے۔ آپ کی طبیعت میں ہیجان نہیں تھا، آپ کی طبیعت میں انتشار نہیں تھا، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ تھا، قرار تھا اور حضور کا پیار تھا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ یعنی آپ جہاں پر بھی تشریف رکھتے تھے نا جی، تو وہاں پر ہوتا نا بہت تیز باتیں کرنا اور بہت تیزی سے قدم اٹھانا، بہت تیز نا، بالکل ایسی بات نہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ آپ کی زندگی کو جب پڑھا جائے تو جب آپ کو تکالیف دی جاتی تھی تو آپ کی توجہ ادھر نہیں ہوتی تھی، آپ کوشش نہیں فرماتے تھے، آپ کی ساری توجہ یا رب کی جانب ہوتی تھی یا مصطفیٰ کی جانب ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور سبحان یہ بھی سچی بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کا سکون ہے، اور محبوب پاک کو جب دیکھ لیا تو جسم کا سکون بھی ہو گیا، ظاہری باطنی سکون مل گیا۔ تو آپ طبیعت کے اعتبار سے انتہائی شریف النفس تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے معاملات میں اتنے سنجیدہ تھے کہ اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ آپ سچے دل پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ سچا دل اور پاکیزہ کردار، یہ لفظ لکھے اہل تحقیق نے۔ اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خازن تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ نبی کریم علیہ السلام کے جملہ جو معاملات مہمانوں اور گھر کے حوالے سے ہوتے تھے وہ حضرت بلال حبشی دیکھا کرتے۔ آپ کے جو گھر کے کام تھے، بسا اوقات چکی تک چلانے کی جو خدمت حصے میں آئی ہے، یہ سعادت، یہ بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کے مقدروں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں، جب کوئی نیا بندہ کلمہ پڑھتا تھا تو آپ تو آقا کریم علیہ السلام کی اتنا قریب رہتے تھے، تو آپ بتائیں حضور اکرم علیہ السلام ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے؟ آپ فرماتے آقا کریم علیہ السلام مجھے بھیجا کرتے تھے کہ بلال قرضہ لے کے آنا پڑتا ہے، لے کے آؤ تاکہ اس کے کھانے کا، لباس کا اور اس کے رزق کا انتظام کیا جائے۔ تو فرمایا کہ میں وہ سارے معاملات سر انجام دیتا تھا، آقا کریم علیہ السلام ایسے کلمہ پڑھنے والے کو ویلکم فرمایا کرتے تھے، اور یہ سارا کام حضرت بلال حبشی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پھر آپ کی جو ساری زندگی ہے، بعض لوگ ایک لفظ ہے دکھ اور درد سے بھری ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں سونا جب تک ٹکیا کی صورت میں ہے تب تک ہے، ہو سکتا ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہو، لیکن اگر اس میں سے 2-3 تولے نکال کے کسی کا زیور بنا دیا جائے تو کیا ایسے آپ کھینچ کے بنا دیں گے؟ اس کو آگ کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے۔ تو یہ عشق کی بھٹی میں جلے ہیں، اور پھر آج دیکھ لو کہ ان کو سید العاشقین کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی فرما رہے ہیں، ہمارے سردار ابو بکر صدیق ہے، انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ اللہ، تو عشق و محبت کی بھٹی سے جو گزرے ہیں نا، انہوں نے ان کو وہ کندن بنا دیا ہے کہ زمانے کے اندر جتنے بھی عاشق گزریں گے، جب تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سلیوٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ اس راہ محبت اور راہ عشق اور راہ عظیمت پر چڑھ نہیں سکتے۔ اور پھر دیکھے جائے تو امیہ نے جو آپ کو تکالیف دی وہ کیسی کیسی تھی، دیکھیے حضرت حافظ صاحب، ریت پر لٹانا، گرم ریت پر گرم پتھر سینے پر رکھنا، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پوری مبارک زندگی اسی گزر رہی ہے کہ آپ کی زبان پر احدن 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 کی صدا جاری ہے۔ تو یہ آپ کا مختصر تعارف ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے خازن بھی ہیں، سید المؤذنین بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے جملہ معاملات کو دیکھتے ہیں، وفود کا انتظام کھانے پینے کا آپ کرتے ہیں، 9 مسلموں کا انتظام آپ کرتے ہیں،
اہل بیت رسول بالخصوص سیدہ کائنات آپ کے جملہ امور کی خبر گیری آپ کرتے ہیں، آپ کے حصے میں ہے، اور اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود جب حضور کو دیکھتے ہیں تو پھر تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ واہ، اللہ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے۔